ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ ہوتا تو پاکستان اس طرح نہ ٹوٹتا. اللہ اکبر. اس طرح کی بغاوت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں کہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تختہ الٹ دیا ہے, پوری قوم ان کے ساتھ مل گئی ہے. نہ مجیب کو فطری موت نصیب ہوئی, عجیب, نہ ذوالفقار علی بھٹو کو اور نہ اندرا کو. اس روز ڈھاکہ میں وہ اخبار جو تھا مل نہیں رہا تھا, اس کی اتنی مانگ تھی. اللہ اکبر. یہ یعنی جذبات تھے لوگوں کے. یہ جذبات تھے لوگوں کے. بالکل. جماعت اسلامی کے لیے یا پاکستان کے لیے یہ اچھا وقت ہے. آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے, یہ وقت بھی دیکھ رہے ہیں. سکوت ڈھاکہ کا جو ایک جملہ یا ایک لفظ ہم سنتے آئے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ تسکین سی محسوس ہوتی ہے ہمارے پاکستانی جذبات کو یا ان چیزوں کو دیکھنے والوں کو؟ السلام علیکم ناظرین اکرام, یوسف سراج پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ایک ایسے موقع پر جب بنگلہ دیش میں ایک سمجھیے کہ انقلاب آ گیا ہے, بہت مضبوط حکومت, دیکھتے ہی دیکھتے بظاہر طلبہ نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا ہے اور بالکل سینیریو بدل گیا ہے. بنگلہ دیش سے ہمارا تعلق بڑا دیرینہ ہے, بڑا پرانا ہے. ہمارا اس سے درد کا رشتہ ہے, ہماری ہسٹری کا رشتہ ہے. وہ ہمارے وجود کا حصہ تھا, پھر الگ ہوا. تو یہ کہانی سننے والی بھی ہے, عبرت آموز بھی ہے, سبق آموز بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کہانی کو, جو ہماری صحافت کا ایک بہت بڑا نام ہے, استاد صحافت ہیں, سینئر صحافی ہیں, جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے بہتر شاید یہ کہانی ہمیں نہیں سنا سکتا, اس کے اسباق چن کے ہمارے سامنے نہیں رکھ سکتا. تو میں ممنون ہوں مرشد صحافت, استاد صحافت, اور خاص طور پر اہل دین کے لیے اپنے دل میں بہت وسعت رکھنے والے, محبت رکھنے والے اور جواباً ان کی محبتیں پانے والے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. شامی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کی تشریف آوری کا. شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. جی ہم تو یاد کرتے رہتے ہیں. شامی صاحب, آپ کے کالم جو ہیں وہ آپ تو کاغذ پہ لکھتے ہیں, لوگ ان کو اپنے دل پہ لکھ لیتے ہیں. علامہ احسان اللہ ظہیر پر آپ کا کالم, پھر اور ہمارے ایسے دینی اکابر پر آپ نے جو لکھا, اور جو آپ حالات پر لکھتے ہیں, اور جس طرح اعتدال اور توازن کے ساتھ آپ بولتے ہیں, وہ مطلب نئے صحافیوں کے لیے بالکل ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے. تو موضوع پر شامی صاحب آتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں, کیا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا, طلبہ کا چھوٹا سا ایک چھوٹی سی ڈیمانڈز تھیں کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے, میرٹ پہ بات کی جائے, اس نے حکومت کا تختہ الٹ دیا, اسی طرح ہے؟ دیکھیں, وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بالکل صحیح. تو یہ لاوا تو پک رہا تھا نا. ٹھیک. اور ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہمارے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت تھی نا, ایک جو طلبہ کا گروہ تھا وہ آ رہا تھا, یعنی کوئی شاپنگ کر کے کوئی باڑہ سے. ٹھیک ہے. تو راستے میں کوئی چیکنگ ہو گئی, اس پہ جھگڑا ہو گیا اور وہیں سے وہ تحریک شروع ہو گئی. پھر چل سو چل. اور آپ کو یاد ہوگا یہ جو قادیانی حضرات ہیں, ان کے خلاف جو موومنٹ ہے وہ کیسے شروع ہوئی. بالکل, اسٹوڈنٹ تھے, وہ ریل میں سفر کر رہے تھے, طالب علم تھے, بالکل ریل میں سفر کر رہے تھے. تو وہاں رکے اسٹیشن پر اور وہاں جھگڑا ہو گیا, اور اس کے بعد چل سو چل. تو ایک دل میں ایک غبار تو موجود ہوتا ہے نا, بالکل, اور کوئی بہانہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ لوا جو ہے آتش فشاں سمجھے پھٹ پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ حسینہ واجد کی جو حکومت تھی, اس کے خلاف ایک جذبات تو موجود تھے نا, کیونکہ اس نے دیکھیں حسینہ واجد جو ہیں انہوں نے کوئی 15 سال تک تو متواتر حکومت کی ہے وزیر اعظم کے طور پر. اس سے پہلے بھی وہ وزیر اعظم رہ چکی تھی, اور دنیا میں مطلب ایک ریکارڈ قائم کیا انہوں نے کہ کوئی خاتون وزیر اعظم جو ہے اتنا طویل عرصہ اقتدار اس کو نصیب نہیں ہو سکا. بالکل. اور میرا خیال ہمارا جو سب کانٹیننٹ ہے اس میں تو کسی وزیر اعظم کو بھی اتنا طویل اقتدار نصیب نہیں ہو سکا, خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو. بالکل صحیح. لیکن انہوں نے کیا, انہوں نے ایک طرف تو کچھ معاشی اصلاحات بھی کی, ترقی بھی ہوئی, لیکن اپنے جو مخالفین تھے نا ان کو تو انہوں نے تحقیق کر دیا. جو جب سقوط ڈھاکہ ہوا
وہ جو اس وقت جو لوگ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے جو ان لوگوں کے خلاف مقدمے قائم کیے برسوں بعد. جو ان کے والد نے بھی یہ حرکت نہیں کی تھی, شیخ مجیب الرحمان, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, ان کے اوپر مقدمات قائم کیے, پھانسیوں پہ چڑھا دیا, اور پھر اپنی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی تھی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی, اس کی جو لیڈر ہے خالدہ ضیاء, ان کو جیل میں ڈال دیا. جو ان کے بیٹے ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے اور ابھی تک وہ جیل میں تھی. تو ابھی بھی یعنی خالدہ ضیاء جو ہیں وہ بیمار ہیں اور نظر بند تھیں. اب رہائی ان کو نصیب ہوئی ہے, یعنی جو صدر ہیں بنگلہ دیش کے, انہوں نے اس حسینہ واجد کی رخصتی کے بعد حکم جاری کیا ہے. تو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو تھی اس نے تو پھر الیکشن کا بائیکاٹ کیا نا, الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو ایسے الیکشن بنگلہ دیش میں ہوتے رہے یک طرفہ. اور پھر یہ کوٹا جو ہے اس کے نام پہ جو عوامی لیگرز ہیں ان کے جو بچے ہیں, ان کے بھانجے بھتیجے ہیں, ان کو ملازمتیں سرکاری ملنے لگی. اور ریشو بھی کافی بڑی تھی جی, یعنی 40 سے 50 کے درمیان کوئی ریشو تھی. دیکھیں نا, تو ایک عملاً ون پارٹی اسٹیٹ تھی اور وہ آمر مطلق تھی. اب یہ جب مسائل تو پھر موجود ہوتے ہیں, اب نوجوان جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ میرٹ پہ نہ ملازمتیں مل رہی ہیں نہ کوئی کام چل رہا ہے, تو انہوں نے بغاوت کر دی. اب وہ بغاوت جو ہے, اب یہ تو ایک اپنی طرز کی ایک بغاوت ہے. اب مشرق, یہ ہمارا جو مشرق ہے یا مغرب ہے, اس میں اس طرح کی بغاوت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی. بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں کہ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تختہ الٹ دیا ہے, پوری قوم ان کے ساتھ مل گئی ہے. اور حسینہ واجد جو ہیں ان کو یعنی تقریر کرنے کی مہلت نہیں مل سکی. بالکل. ان کی خواہش تھی میں قوم سے خطاب کروں اور وہ خطاب نہیں کر سکی. اور ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں شاید ان کو جو فوج کے اندر کوئی ایلیمنٹ ہوں گے انہوں نے ان کو مدد دی وہاں سے فرار ہونے میں, کیونکہ اگر وہ رہتی وہاں تو کوئی عجب نہیں تھا کہ ان کو ہجوم جو تھے جان سے ان کے مار دیتے. کیونکہ دیکھیں جس طرح وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد اور ایک ایک چیز توڑ پھوڑ دی گئی. ان کے والد اپنے جو شیخ مجیب الرحمان ہیں انہوں نے بھی ون پارٹی اسٹیٹ قائم کر دی تھی. ٹھیک. اور وہ تو عملاً یعنی دستوری طور پر انہوں نے اپوزیشن کا خاتمہ کر دیا تھا اور ون پارٹی اسٹیٹ تھی. اور اس میں پھر ان کی فوج نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ان کو ہلاک کر ڈالا. یعنی اپنے گھر میں تھے اور وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے کہ فوجیوں نے گولیاں مار دیں. شامی صاحب, اس واقعہ کا محرک کیا بنا تھا؟ یہ بھی عجیب ہے, جیسے ان پریسیڈنٹل آپ فرما رہے ہیں, باقی چیزیں ہیں, یعنی اپنے وزیر اعظم کو فوج کا اس طرح سے قتل کر دینا اور بچے تک نہ چھوڑنا. یہ دو بچی تھی جو باہر تھی. یہ باہر تھی. ہاں جی. ایک حسینہ اور ایک ریحانہ. جی. اور یہ بچ گئیں اور ان کے سارے بچے جو تھے وہ مار دیے, ان کی بیگم کو مار دیا, ان کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی. دیکھیں آپ جو نعرے لگاتے ہیں, جو خواب دکھاتے ہیں, اور آپ نے جس طرح پاکستان جو ہے اس کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کے بعد آپ ان ساری باتوں کو بھول جاتے ہیں. آپ نے اپنی ذاتی آمریت قائم کر لی اور اپنی آزادی ساری لوگوں کی سلب کر لی اور آزادی کے نام پر آپ نے پاکستانی فوج کے ساتھ اور پاکستانی ریاست کے ساتھ متھا لگایا تھا اور بغاوت کی تھی. تو پھر جب اس طریقے سے اور پھر آپ انڈیا کی گود میں جا بیٹھے تو ظاہر ہے اس کا رد عمل ہوا. جو نوجوان فوجی تھے انہوں نے بغاوت کی, ان کو تحقیق کر دیا. اور دیکھیں اس کے بعد جو صدر بنے تھے خوئندکر مشتاق, تو میں ڈھاکہ میں گیا تو جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جس دن میرے خیال سب سے آخر میں اندرا گاندھی جو ہیں وہ رخصت ہوئی ہیں. ٹھیک, یعنی ان کریکٹرز میں سے. ان کریکٹر بالکل تین کردار تھے نا جی اس کے, یعنی چار سمجھے. یحییٰ کو اگر ایک طرف رکھ دیں, یحییٰ خان, مجیب, بھٹو اور اندرا, ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ ہوتا تو پاکستان اس طرح نہ ٹوٹتا. اللہ اکبر. سب یعنی اس طرح برابر کے شریک کار, کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ جاتا.
تو انہوں نے کہا کہ جب اندرا گاندھی قتل ہوئیں اور ان کو بھی ان کے باڈی گارڈ نے, سکھ باڈی گارڈ جو تھا اس نے گولی ماری. بالکل. نہ مجیب کو فطری موت نصیب ہوئی, عجیب, نہ ذوالفقار بھٹو کو اور نہ اندرا کو. بالکل. تو جب انہوں نے کہا جو بنگلہ دیش آبزرور ہے, جو وہاں کا بڑا اخبار تھا, آج بھی شاید ہو, جو پاکستان آبزرور تھا ایک زمانے میں, تو خندکر مشتاق نے بتایا مجھے, انہوں نے کہا کہ جس دن اندرا گاندھی قتل ہوئی ہیں تو اس کے جو فرنٹ پیج پہ 3 تصویریں چھپی ہوئی تھیں. ٹھیک. مجیب, بھٹو اور اندرا, ٹھیک. کہ یہ جو پاکستان کو توڑنے والے جو 3 کردار تھے, کہ اس میں کردار حصہ ڈالنے والے, تینوں جو ہیں ایک ہی حشر سے دوچار ہوئے. بالکل صحیح. وہ مجھے خندکر مشتاق نے کہا کہ اس روز ڈھاکہ میں وہ اخبار جو تھا مل نہیں رہا تھا, اس کی اتنی مانگ تھی. اللہ اکبر. یہ یعنی جذبات تھے لوگوں کے. یہ جذبات تھے لوگوں کے. بالکل صحیح. اور آپ دیکھیں جو یعنی 72 کے بعد پھر جب مجیب الرحمان کی حکومت ختم ہو گئی, جنرل ضیاء الرحمان برسر اقتدار آئے, اور پھر تو یہ ہوا نا کہ یعنی یہی وہاں جھگڑا پڑ گیا کہ یہ بانی کون ہے بنگلہ دیش کا. ٹھیک. تو شیخ اپنے جو ضیاء الرحمان تھے نا, انہوں نے ریڈیو پر اعلان کیا تھا آزادی کا. ٹھیک. تو اس وقت پھر ان کو سمجھا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ فادر آف دی نیشن تو اصل میں وہ ہے. ٹھیک. لیکن بہرحال جب جنرل ضیاء الرحمان آئے تو انہوں نے پھر جو بنگلہ دیش کا مسلم کریکٹر ہے اس کو بحال کیا, پاکستان سے بھی تعلقات ان کے بہتر ہوئے. اس کے بعد جنرل ارشاد آئے. تو جب یہ ایک یعنی پاکستان کے ساتھ ایک نارمل تعلقات ہو گئے تھے, لوگوں کا آنا جانا تھا, یہاں سے اخبار نویس آتے تھے, پارلیمنٹیرینز آتے تھے, ہم وہاں جاتے تھے, ان کے اسٹوڈنٹس یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو ایک معمول کی تعلقات جو ہیں بن گئے تھے, وہ بنگلہ دیش اور پاکستان میں بن گئے تھے. اس کے بعد پھر جب یہ آئی ہیں 2008 میں اور انہوں نے پھر دوبارہ اقتدار سنبھالا ہے نا, اس کے بعد ایک سمجھے کہ دوسرا سکوت ہوا ہے. ٹھیک. اور پھر انہوں نے چن کے اپنے حریفوں کو نشانہ بنایا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی تلخی جو ہے وہ عروج کو پہنچی ہے, اور انڈیا سے روابط گہرے کیے ہیں, انڈیا سے تعلقات کو گہرا کیا ہے. اور آپ دیکھیں, اب حسینہ واجد یہ کہتی تھیں کہ ان کے والد جو ہیں انہوں نے یہ ان کا ہدف یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اس سے وہ آزادی حاصل کریں. اور جب نریندر مودی گئے ڈھاکہ میں تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو توڑنے میں بھارت نے اپنا کردار ادا کیا ہے, اعتراف کیا, اور ہم لوگوں نے مدد کی ہے, اور ہم لوگوں نے ایک لمبی کہانی ہے سازش کی, جو اگرتلا سازش کے جسے کہتے ہیں. تو اب اور پھر ان کی پارلیمنٹ میں جو ارکان اسمبلی تھے انہوں نے بھی اعتراف کیا. ایک میرے خیال شفیق الرحمان ان کا نام تھا, یہ شفیق الاسلام, وہ ان کے ممبر تھے پارلیمنٹ کے, جو سارے اس کے اندر شریک رہے تھے. انہوں نے بھی اس کی تفصیل بیان کی. تو گویا ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ جو پاکستان ہے اس کو توڑنے میں مجیب کا ایک کردار تھا, اور وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں ہم کہتے ہیں نا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دے دیا جاتا تو پاکستان جو تھا وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا. اس میں بھی ایک حد تک صداقت ہے. دیکھیں, اگر میں نے اسی لیے کہا نا, اگر بھٹو صاحب یہ کہتے کہ اقتدار مجیب الرحمان کے سپرد کیا جائے, میں اس کا کلیمنٹ نہیں ہوں, اور اگر یحییٰ جو ہیں وہ کہتے کہ مجھے مجیب کے سپرد اقتدار کرنا ہے, اور اگر اندرا گاندھی بیچ میں انوالو نہ ہوتی اور بھارتی فوجیں مداخلت نہ کرتی, تو یہ سارے تو ایک کڑی نہ ہوتی تو پاکستان جو ہے
اس کا حشر اس طرح نہ ہوتا جس طرح ہوا. بالکل صحیح. شامی صاحب یہ فرمائیے یہ جو قتل کیا گیا نا ان سب کو یعنی مجیب کو اور اس کی فیملی کو, کیا حالات اس طرح کے بھی ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک ریاست کے مدبر سیاستدان کی بجائے ایک اپنی تنظیم کو غنڈہ گردی پہ لگا دیا تھا اور بہت زیادہ ایون فوج کے ساتھ معاملات, کسی میجر کی بیوی کو اغوا کیا گیا اور اس طرح کے معاملات, یعنی بہت نفرت پیدا ہو گئی تھی. ہاں اس طرح کی بات, نفرت تو دیکھیں نا جی, جب آپ جن چیزوں کا پرچار کر کے جب آپ ایک نیا ملک بناتے ہیں اور اقتدار حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے برعکس کام کرتے ہیں, آپ نے تو ون پارٹی اسٹیٹ قائم کر دی, اپنے سارے مخالفین جو ہیں ان کو حق سیاست سے محروم کر دیے. تو بنگلہ دیش جو ہے, یہ کہ پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, ان کی تو گھٹی میں ایک جمہوری پروسیس تو پڑا ہوا ہے نا. بالکل صحیح. کہ برطانیہ کی جو حکومت رہی ہے 100 سال, اس نے پھر ایک جو پولیٹیکل پروسیس کا جو آغاز کیا تھا اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کیا تھا, وہ تو پھر ہم اس کے عادی ہو چکے. بالکل. تو وہ جو ان کی وہ تو آمریت تھی وہ پھر قابل نہیں ہو سکتی تھی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. شامی صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح حسینہ واجد نے ان لوگوں کو جو اس وقت تو پاکستانی تھا, پاکستان کے حق میں کھڑے ہوئے, ان کو اب بھی تانا دیا تھا کہ رضاکار, اور پھر اس کا جواب بھی اسے مل گیا, تو پے در پہ جب ان کو پھانسیوں پہ لٹکانا شروع کیا, مجھے یاد ہے کہ آپ کی گفتگو بھی کسی موقع پر میں نے سنی تھی, بڑے جذباتی ہو کے آپ نے کو بات کی تھی. تو یہ یعنی اتنے عرصے کے بعد اس طرح کے فیک قسم کے لگا کے الزامات اور ٹرائل کر کے اور بے تحاشا جو پھانسیاں دی, یہ ظلم بھی کہیں اس کے آگے آیا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ جب جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا. بالکل صحیح. دیکھیے جو کچھ انہوں نے ایک جھوٹے مقدمات قائم کیے, دیکھیے جب ایک شورش ہوتی ہے, ایک ہنگامہ ہوتا ہے, اس وقت کیا ایویڈنس ہے جب کو آپ, اور اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے مشرقی پاکستان میں, اور جتنا جو کچھ کیا عوامی لیگ نے, مکتی باہنی نے, اور جس طرح لوگوں کو تحقیق کیا, وہ تو اس کی کہانیاں بھی تو اب چھپ رہی ہیں نا, منظر عام پہ آ چکی ہیں. شرمیل عباس کی کتاب جو ہے تو اس کو اس بڑی ایک دستاویزی حیثیت رکھتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں آپ ایک مقدمے کھڑے کرنا اور ایک گواہیوں کے بغیر کسی قسم کی ایک فیک پروسیڈنگس جو ہے ان کو چلانا, تو دنیا نے اس کو تسلیم نہیں کیا. جو دنیا کے بین الاقوامی معیار ہے انصاف کا اور قانون کی حاکمیت کا, اس پہ تو مقدمے پورے نہیں ہوتے. انہوں نے تنقید بھی کی ان ٹرائل پہ, دنیا نے تنقید کی, اور لیکن انہوں نے اپنی لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیے. وہ یہ سمجھی کہ پھانسی پہ لٹکا دیا, جماعت اسلامی کو تو بین بھی کر دیا تھا, اور پھر اگر پھانسی پہ لٹکا دیں گی, جماعتوں کو بین کر دیں گی, تو پھر وہ تا قیامت جو ہے ان کی حکومت قائم رہے گی. اور یہی غلطی ہوئی, یہی مغالطہ ہو گیا. شامی صاحب یہ فرمائیے کہ جماعت اسلامی کے لیے یا پاکستان کے لیے یہ اچھا وقت ہے؟ آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہے, یہ وقت بھی دیکھ رہے ہیں. سکوت ڈھاکہ کا جو ایک جملہ یا ایک لفظ ہم سنتے آئے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ تسکین سی محسوس ہوتی ہے ہمارے پاکستانی جذبات کو یا ان چیزوں کو دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں اب جماعت اسلامی تو وہاں بڑی قیامت گزری ہے اس پہ, اور اس کے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اور جماعت اسلامی نہیں, جو لوگ مسلم لیگ میں تھے اور جو وہ ساری جماعتیں جو متحدہ پاکستان کی حامی تھیں, جس میں جمہوری پارٹی بھی شامل تھی, نظام اسلام پارٹی بھی شامل تھی, وہ سارے لوگ جو تھے, جس طریقے سے ان کو جیلوں میں رکھا گیا, جس طرح ان کو نشانہ بنایا گیا تشدد کا, اور جس طرح ان پہ مقدمات قائم کیے گئے, جس طرح بہت سے لوگوں نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جانے دیں جیلوں کے اندر, تو وہ تو ساری کہانی جو ہے ظاہر ہے اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. اور جو ایک سینٹیمنٹ ہے, دیکھیے بنگلہ دیش میں جو ایک مسلم نیشنلزم ہے, جو اس کا جذبہ تو زندہ ہے نا, اسی لیے وہ اپنے آپ کو بنگالی نہیں کہتے, وہ بنگلہ دیشی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے اپنا الگ وجود برقرار رکھا ہے, اگرچہ کہ پہلے یہ بات بھی سننے میں آ رہی تھی کہ بھئی یہ اس کو انڈیا ہڑپ کر جائے گا, لیکن بنگلہ دیش والوں نے اپنا ایک الگ وجود برقرار رکھا ہے, اور ان کو اپنے ایک الگ وجود پر اصرار ہے. تو وہ اب یہ دیکھیے پاکستان کے ساتھ اب جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ تلخی تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن جب بھی تاریخ کو لکھا جائے گا ٹھیک طرح سے اور اچھے طریقے سے سمجھا جائے گا اور پڑھا جائے گا,
تو پھر وہ ایسا نہیں ہوگا, کوئی یک طرفہ غصہ نہیں ہوگا. جو کچھ عوامی لیگ نے کیا ہے, جو مفتی بانی نے کیا ہے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں, ہم جب ذاتی طور پر جو بنگالی بھائی اپنے ان سے ملتے ہیں بنگلہ دیشی, تو وہ نفرت نہیں ہوتی ہمارے ان کے درمیان. ایک افسوس کا اظہار تو ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ افسوس کا اظہار ہے, لیکن ایک دوسرے کو یعنی سارے ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ داری جو ہے سب کی یکساں طور پہ تھی. یعنی سب نے مل جل کر ایک صورتحال کو خراب کیا اس طرح سے. تو یعنی یہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے پورے کا پورا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ابل رہا ہو. اور دیکھیے تو بڑے مظاہر ملے نا, جب بھی آپ دیکھیے اس زمانے میں جب بھی کوئی میچ ہوتا تھا کرکٹ کا اور انڈیا کے اور پاکستان کے درمیان, تو بنگلہ دیش کا جو سینٹیمنٹ تھا وہ پاکستان کے ساتھ ہوتا تھا. تو ایک جو جذبہ ہے وہ تو پاکستان کے اندر بھی اور بنگلہ دیش کے اندر بھی وہ تو موجود ہے, ایک وحدت کا, یکسانیت کا. دیکھیے کشمیر کے مسئلے پر جب 5 اگست کو انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی آج سے 5 سال پہلے, تو بنگلہ دیش میں جو احتجاج ہوا ہے اس پہ, اور جتنے لاکھوں افراد جو ہیں سڑکوں پہ نکلے ہیں, تو یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے وہ ہمارا موجود ہے. اب ہم ایک آپس میں دوستانہ تعلقات استوار کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل سکتے ہیں, اور ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. شامی صاحب یہ فرمائیے, اس موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام بھی وہیں عمل میں آیا تھا ڈھاکہ میں, اور اب ہم نے دیکھا کہ کس طرح طلبہ اٹھے اور ایک بظاہر یعنی ہم بر صغیر کے حوالے سے بات کریں تو بڑے بڑے اور ظلم بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو ایک چھوٹے سے معاملے پہ اٹھے لیکن تختہ الٹ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہی تھا پہلے, اب 2 ملک بن گئے, تو کیا ان کا سیاسی شعور یا ان کے طلبہ یا ان کی نئی نسل کا ہم سے زیادہ ہے؟ یہ کہنا تو مشکل ہے. دیکھیے یہاں بھی ہمارے نوجوان جو ہیں ان میں بڑا شعور ہے, اور بار بار ہم نے جو مارشاء اللہ لگے ہیں ملک میں ان کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں بحیثیت مجموعی. ہم نے بھی جمہوریت ہے اس کے حق میں ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری دینی جماعتیں سب جو ہیں متحد رہی ہیں اور مشترکہ طور پر انہوں نے تحریکیں چلائی ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی ایک جمہوریت کے لیے, اچھی حکومت کے لیے آرزو تو موجود ہے. اب دیکھیے ان کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہے, اور یہاں ایک تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے اس سے, لیکن جو آدرش ہیں وہ تو مختلف نہیں ہیں. اصول ایک ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک اچھی حکومت قائم ہو, میرٹ کی حکومت ہو, لوگوں کو انصاف ملے, اور جو حکمران طبقات ہیں وہ لوگوں سے جڑ جائیں, لوگوں کے مسائل کو سمجھیں. اور وہاں کے جو حکمران طبقات ہیں جب انہوں نے لوگوں کے سے اپنے آپ کو الگ کیا تو ان کا انجام آپ نے دیکھ لیا. اور وہاں تو دیکھیے پاکستان کے مقابلے میں وہاں تو بہت سادگی ہے. پاکستان میں جو اشرافیہ ہے جس طرح کی زندگی گزارتی ہے, بنگالی اشرافیہ اس طرح زندگی نہیں گزارتی تھی. بالکل ٹھیک. اور لیکن تو ہمیں بھی ہمارے لیے سبق ہے. اس وقت ہمارے نوجوان جو ہیں, لیکن بنگلہ دیش میں بھی نوجوانوں کی بڑی تعداد تھی اور یہاں بھی نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے. تو اب یہاں جو مسائل ہیں اس میں بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ ایک بیداری لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے. تو ایک سبق حاصل کرنا چاہیے نا کہ اگر آپ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. ہمیں اگر جب ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو پھر سب کے لیے یکساں میدان ہونا چاہیے نا. تو آپ اگر کسی کو جیل, خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈال کر اتنا طویل عرصہ تک آپ بی این پی کو ختم نہیں کر سکتے. آج بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے, آج بھی اس کو اس پہ توقع لگی ہوئی ہے. دیکھیے خالدہ ضیاء جیل میں تھیں, ان کے بیٹے طارق جو ہیں وہ ملک سے باہر تھے, اور یہ لیڈرشپ جو تھی ان کی نہیں تھی وہاں, لیکن اس کے باوجود ایک اتنی بڑی تحریک چلی, نوجوانوں نے اپنے ہاتھ میں سارا یعنی معاملات کو لے لیا. لیکن بی این پی کی جو حیثیت ہے, مرکزی حیثیت, وہ ختم نہیں کیا جا سکا. شامی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے تو کئی اقتدار کا سورج چڑھتے دیکھا, غروب ہوتے دیکھا, شروع کا تنتنا اور دبدبہ دیکھا, اور بعد کا پھر وہ لرزش دیکھی ان کے ہاتھوں میں, تقریروں میں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حسینہ واجد ہے 45 منٹ پہلے اس کی کیفیت یہ بھی تھی کہ چاہتی تو فوج طلب کرتی اور باقی سارا کچھ کرتی رہی، لیکن 45 منٹ بعد اس کو تقریر بھی نہیں کرنے دی. یہ کیا نفسیات ہوتی ہیں اقتدار میں ہوتے ہوئے اور اقتدار کے بعد حکمرانوں کی؟ دیکھیے، جب اب یہ ایک آپ کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو یہ بڑی ایک عجب چیز ہے. قسم پرسی کا عالم دیکھیں کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہ جو فوج ہے جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں وہی آپ اسی سے خوف آنے لگتا ہے. کیونکہ دیکھیے فوج جو ہے نا اس کی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ عوام کے خلاف اس کے بس میں نہیں ہوتا اپنے لوگوں کے خلاف گولی چلائے. بالکل صحیح. اور اب دیکھیں جب مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوا تو جہاں اس وقت ہمارے کمانڈر تھے صاحبزادہ یعقوب، انہوں نے انکار کر دیا. جو اس وقت کے گورنر تھے آسن، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم گولی نہیں چلائیں گے. وہ تو پھر یہ ہوا نا، جو مفتی بانی جو ہے جب اس نے غیر بنگالیوں کو اور پاکستان کے حامیوں کو نشانہ بنایا اور تحقیق کیا تو اس کے رد عمل میں پھر فوج جو ہے اس کو کارروائی کی اس نے. اور پھر اس کے بعد وہ یعنی اگر نارمل حالات ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ فوج جو ہے وہاں اس طرح سے گولی چلا سکتی تھی. اور یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی تو لاہور میں جو فوج نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، تین بریگیڈیئرس نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو فوج کے لیے اپنے لوگوں پہ گولی چلانا یہ آسان نہیں ہوتا. اور اگر یہ نوبت آ جائے تو آپ سمجھے پھر اقتدار کا خاتمہ ہے. بالکل صحیح. یہ حکمرانوں کو سمجھ لینا چاہیے. شامی صاحب، اندرا نے یعنی جب کہا کہ 2 قومی نظریہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے تو آج تو تیر رہا ہے وہ 2 قومی نظریہ. نہیں، 2 قومی نظریہ تو اگر ڈبو دیا ہوتا تو پھر بنگلہ دیش بنگال کا حصہ بن جاتا، الگ مملکت نہ ہوتا. دیکھیں جو مسلم سینٹیمنٹ ہے نا، مسلمانوں نے آخر 1000 سال حکومت کی ہے تو سب کانٹیننٹ پہ، اور مسلمانوں کے اندر یہ جو ایک احساس ہے اپنی ایک الگ اینٹیٹی کا اور تشخص کا، اور جو ان کے اندر یہ ایک احساس ہے کہ وہ ایک سبارڈینیٹ بن کے نہیں رہ سکتے، یہ تو آپ ختم نہیں کر سکیں گے نا. تو مسلم سینٹیمنٹ جو مسلم نیشنلزم ہے اس کا ایک سینٹیمنٹ تو موجود ہے، یہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکیں گے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ خود پاکستان میں بھی یہ سینٹیمنٹ جو ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکے. یعنی آپ کتنی کوششیں، کئی دفعہ کوشش ہوئی ہیں، لیکن وہ جب بھی کوئی پھر موقع آیا ہے تو وہ سینٹیمنٹ جو ہے اس نے اپنا جلوہ دکھا دیا. بالکل. شامی صاحب یہ فرمائیے کہ اب بنگلہ دیش کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے میں تو سوشل میڈیا کو دیکھ رہا تھا تو مختلف طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے خطے میں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے کہ آگے کسی کو لگاتے ہیں تو حالات چینج کرتے ہیں، بنگلہ دیش کے حالات کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، وہی جیتی ہے، یا یہ ایک پیور ان کی تحریک تھی؟ اور اس کے بعد کیا جمہوریت ان کا مقدر ہوگی یا کسی آمریت کے گود میں جا گریں گے؟ دیکھیے، اب نوجوانوں نے اتنی بڑی بغاوت کی ہے، اتنی بڑی تحریک چلائی ہے، تو توقع تو رکھنی چاہیے کہ جو ان کا سینٹیمنٹ ہے اس کا احترام ہوگا، اور ایک ایسی حکومت، ایک ایسا نظام قائم ہوگا جس میں یعنی مختلف سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کا موقع مل سکے، اور بنگلہ دیش اپنی ایک الگ شناخت قائم رکھتے ہوئے اپنے مسائل حل کر سکے. توقع تو یہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ اگر اس توقع کو ٹھیس پہنچتی ہے تب بھی جو بنگلہ دیشی لوگ ہیں وہ یعنی ان کو زیر کرنا یا ان کو نکیل ڈالنا آسان نہیں ہے. بالکل. اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں نا، پاکستان میں اگر تو تھوڑے حالات مختلف ہیں، اس کے باوجود آپ یہاں جو آمریت ہے اس کے خلاف بغاوت تو ہوتی ہے نا. یعنی یہاں مستقل طور پر آمریت قائم کرنا جو ہے یہ آسان نہیں ہے. جتنی بھی آمریتیں قائم ہوئی ہیں بالآخر ان کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اور ہمارے جو آمر ہیں ان کو چھوڑنا پڑا ہے میدان.
بالکل صحیح. شامی صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح خاص طور پر پاکستان میں بڑی باتیں ہونے لگی تھی کہ جناب ان کی معیشت بہتر ہو گئی ہے, ان کا ٹکا ہم سے بہتر ہو گیا ہے, تو ایک نظام سوچ رہے تھے کہ بنگلہ دیشی ماڈل ہم بھی سوچیں, آزمائیں یا ان کو آئیڈلائز کریں, تو یعنی جب جبر ہوتا ہے تو معاشی ترقی جہاں بھی چلی جائے لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے. دیکھیے بنگلہ دیش نے یقیناً معاشی ترقی میں کچھ کیا ہے, اشاریے ان کے بہتر ہوئے تھے, انہوں نے کاٹیج انڈسٹری جو ہے اس کو بہتر کیا, ان کی ایکسپورٹس بہتر ہوئیں, ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی تھا, ان کو ایک یعنی سب سے غریب ملک ہونے کا ایک ایڈوانٹیج ہوا, اور ان کو خصوصی مراعات ملیں یورپ کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے. تو ہم نے تو کہا نہیں ہم اس کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں, ہم تو ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہم لیسٹ ڈیولپڈ ملک نہیں ہیں, ہم نے اس کیٹیگری میں نہ اس کی شامل ہونے کی کوشش کی نہ شامل ہوئے, خود ہی کا مظاہرہ کیا. اور ہم ظاہر ہے ہمارا انفراسٹرکچر بھی بڑا ہے, ہماری ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں, ہماری فوجی اور ہمارا ایک خطے میں ایک مختلف سرحدوں پہ معاملات ہیں. انڈیا وہاں تو بنگلہ دیش کو تو صرف انڈیا ہی سے معاملہ کرنا ہے نا, پاکستان تو ہر طرف جو ہے وہ ایک گھرا ہوا ہے, اور ایک بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں یہاں آپریٹ کر رہی ہیں, تو پاکستان کے اپنے معاملات ہیں. لیکن جو بنگلہ دیش ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہونے چاہیے, اور دونوں کو مل کر, اور سارک جب قائم کی گئی تھی تو یہ ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی نا, جنرل ضیاء الرحمان کی تجویز تھی کہ اس خطے میں سارے ملک جو ہیں وہ مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھیں, اور اس میں انڈیا بھی شریک تھا اور دوسرے ملک بھی شریک تھے, سری لنکا بھی, مالدیپ بھی, بعد میں تو افغانستان بھی شریک ہو گیا. تو اب بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سارک جو ہے اس کے پلیٹ فارم کو مضبوط بنایا جائے, اور ہم جھگڑے اپنے انڈیا سے بھی ہمارے جھگڑے ختم ہوں بات چیت کے ذریعے سے, اور بنگلہ دیش سے تو ہمارا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں, تو بنگلہ دیش اور ہم جو ہیں وہ ہمیں رابطے بحال کرنے چاہیے. ہمارے جو وہاں محصور ہیں پاکستانی کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب, ان کو واپس لانا چاہیے اور ان کو یہاں آباد کرنا چاہیے, یہ بھی ان کا حق ہے کہ یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان فطری اتحادی ہیں, اور جو کچھ ہوا ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا, اور اس ڈراؤنا خواب جو تھا, اب میں تو جب ہمارے یہاں بنگالی بھائی آتے تھے, اخبار نویس آتے تھے, طالب علم آتے تھے, جب ایک زمانہ ایسا تھا تو وہ مجھ سے بھی ملتے تھے, اور میں ان سے گفتگو بھی کرتا تھا, بہتر تمیز بھی ہوتی تھی. تو میں ان سے کہتا تھا بھائی جب آپ کو یعنی قومی اسمبلی میں آبادی کی بنیاد پر آپ کو اکثریت مل گئی, 300 کے ہاؤس میں 165 آپ تھے, تو میجورٹی آپ کے پاس تھی. بالکل. تو پھر آپ نے اور پھر جو اجلاس تھا قومی اسمبلی کا وہ بھی ڈھاکہ میں ہونا تھا, جی, اسلام آباد میں تو ہونا نہیں تھا. بالکل صحیح. اور یحییٰ خان نے ایک دفعہ اجلاس ملتوی کیا نا قومی اسمبلی کا, لیکن چند روز کے بعد پھر مجبور ہو کے دوبارہ تاریخ دے دی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ اجلاس کیوں نہیں اٹینڈ کیا؟ گھاٹے کا سودا کیا. گھاٹے کا سودا کیوں کیا آپ نے؟ آپ نے پورا ملک جو ہے اس کی کمان کیوں نہیں سنبھالی؟ آپ کی میجورٹی جو تھی, آپ اسمبلی کا اجلاس کرتے, حکومت بناتے, آئین بناتے, لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرتے باقی صوبوں کو, تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہتا تھا ہم تو آپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں چھوڑ کے کیوں بھاگ گئے آپ. بالکل صحیح. کوئی جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ جی ان کو اقتدار نہیں دیا, ان کو یہ تو ایک رخ ہے نا. سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس میجورٹی تھی, آبادی کی بنیاد پر نمائندگی تھی قومی اسمبلی میں, اور ایک دفعہ ملتوی کیا تھا اجلاس یحییٰ نے, ٹھیک ہے حماقت کی تھی, لیکن اس کے بعد چند روز کے بعد دوبارہ اجلاس بلا لیا تھا, تو شیخ مجیب الرحمان نے وہاں جانے سے انکار کیوں کیا؟ شرائط کیوں لگائیں؟ ان کو تو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے آ رہے ہیں. بالکل جو چاہتے فیصلہ کرتے وہاں بیٹھ کے, اور پورے ملک کا اقتدار سنبھالتے. تو ہمیں بھی اپنا بیانیہ جو ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم اصل میں ہماری بھی ایک نفسیاتی کیفیت اور ہے.
ٹھیک. ہم بہت جلد نا ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے کیا بات کس طریقے سے کرنی ہے. تو ہمارا اپنے جو قومی بیانیہ ہے وہی ہم اس کے میں ہی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ غور کریں کہ ہمارا تو کلیم ان پر ہے, ہم تو ان سے جواب مانگنا ہے ہمیں. بالکل. کہ آپ نے جب اجلاس بلا لیا تھا قومی اسمبلی کا, آپ نے اس پر کیوں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے, اور کیوں آپ نے پھر وہاں ایک تحریک شروع کر دی اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ ماشاء اللہ اٹھاؤ گے تو پھر ہم آئیں گے, کیوں؟ ٹھیک. شامی صاحب یہ بالکل ٹھیک سمجھ آ گئی اور بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے اور واقعتاً مجھے لگتا ہے بہت سے ہمارے نوجوان نسل کے لیے نیا پوائنٹ ہوگا. لیکن شامی صاحب کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی تھیں, ہم نے قومی زبان اپنی رکھ دی, کچھ اور معاملات, یہ بھی تو تھا نا معاملہ. نہیں دیکھیے, قومی زبان جو ہے وہ تو اردو تو کسی کی زبان نہیں نا. یہاں مغربی پاکستان جو تھا یا پاکستان, اس کے کسی علاقے کی زبان نہیں ہے اردو. بالکل. اردو تو رابطے کی زبان تھی. ٹھیک. اور پورے مسلمان اس کو اپنی زبان سمجھتے تھے. تو اردو کو ہم نے, اردو تو ایک مشرقی پاکستان کے اور بنگال کے ہمارے درمیان بھی رابطے کی زبان تھی. بالکل. اردو کو جب ایک قومی زبان بنایا گیا یا سرکاری زبان بنایا گیا, اس پر انہوں نے احتجاج کیا, تو ہم نے 54 میں یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا اور بنگالی بھی زبان ہو گئی سرکاری. یعنی جب پروسیس چلتا رہتا ہے تو پھر چیزیں درست ہو جاتی ہیں. بالکل. لیکن بنگالی جو تھی وہ پنجابی, سندھی, پشتو کی طرح ایک زبان تھی نا, جی, ایک صوبے کی. بالکل. پوری قوم کے فائدے کی نہیں تھی. اردو تو کسی کی نہیں تھی نا. بنگالی رابطے کی زبان نہیں تھی, پنجابی رابطے کی زبان نہیں تھی, اردو رابطے کی زبان. بالکل صحیح. لیکن جب ایک حالات بدلے ہیں تو اس کو, اصل بات یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پروسیس چلتا رہتا, اگر ہمارے ہاں فوج ٹیک اوور نہ کرتی بار بار, تو مشرقی پاکستان جو ہے وہ شریک رہتا ہے اقتدار میں. دیکھیں نا, ان کا اقتدار کے اندر شیئر ہوتا, خود وہ معاملہ طے کر رہے ہوتے, تو پھر ان کے درمیان یہ احساس محرومی کیوں پیدا ہوتا؟ بالکل صحیح. فوج میں ان کی تعداد بڑی کم تھی. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور جب فوج حکومت کرے گی تو پھر, اور اس میں وہ موجود نہیں ہوں گے, اپنی آبادی کی زیادہ محرومی انہیں محسوس ہوگی, اس سے پھر احساس محرومی جنم لے گا. بالکل. اس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے. اگر ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہتا, اگر جو ہمارا آئین ہے اس کو سبورٹ نہ کیا جاتا, اور اسی طریقے سے جہاں حکومت چلتی رہتی, جو سہروردی صاحب بھی حکومت میں آئے, ناظم الدین بھی آئے, محمد علی بوگرا بھی آئے, اور دوسرے بھی آ جاتے, شیخ مجیب الرحمان بھی آ جاتے, باقی لوگ بھی آ جاتے. بالکل. تو آتے جاتے رہتے. بالکل. لیکن جب آپ نے ماشاء اللہ لگا کے راستہ بند کر دیا, تو ان کو پھر آپ یہ تاثر دینے میں اور انڈیا یہ پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو گیا نا کہ آپ تو غلام بن گئے ہیں. بالکل. آپ پر تو حکومت کر رہے ہیں وہ. بالکل صحیح. مغربی پاکستان والے. بالکل صحیح. تو بنیادی خرابی تو ماشاء اللہ کے نفاذ میں ہے. اگر محترمہ فاطمہ جناب جب الیکشن لڑا انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب کے مقابلے میں, تو مشرقی پاکستان میں تو ان کی سپورٹ زیادہ تھی مغربی پاکستان. بالکل صحیح. پورا مشرقی پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تو ہمیں جمہوری پروسیس کے ساتھ تھے وہ. ہمیں جمہوری پروسیس رہتا, وہ اپنے حکومت میں شریک رہتے, ان کا شیئر ان کے پاس ہوتا, تو پھر وہ معاملہ جو ہے اس طرح کی شکایت کیسے ہوتی؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. شامی صاحب بہت شکریہ, بہت اہم پوائنٹس تھے, اور ظاہر اس پر جس بصیرت کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ آپ بات کر سکتے تھے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. ناظرین اکرام, ایک آخری پوائنٹ, ایک حتمی پوائنٹ جو میں شامی صاحب کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب کوئی نظام چلتا ہے, جب جمہوری نظام چلتا ہے, جب آئین کے ساتھ ہم رہتے ہیں, تو پھر ملک بھی بچتے ہیں, ملک ترقی بھی کرتے ہیں. اور جب آئین کی پاسداری نہیں ہوتی, آمریت آ جاتی ہے, خواہ وہ آئین کو معطل کر کے آئے یا رویوں میں آ جائے حکمرانوں کے, تو تب پھر پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو, ملک بھی ٹوٹتے ہیں. اور پھر جب حسینہ واجد جو ہے وہ اس کا اقتدار جتنا بھی مضبوط ہو, معاشی ترقی بظاہر جاری ہو, لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.